يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا اللہ تعالیٰ مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے درس قرآن کے ان بابرکت علامات میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے. آپ آپ گزشتہ 2 درسوں سے یہ بات سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آپ کی منشا کے مطابق بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا، اور جب خانہ کعبہ قبلہ بن گیا تو یہود و نصارہ نے اس پر بحث مباحثہ کرنا شروع کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو وہ قبلہ کی تبدیلی پہ تانے دینے لگے، طرح طرح کے اعتراض، سوال اور باتیں بنانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کے جواب میں اپنی تعلیم ارشاد فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر قوم اور ہر امت کسی نہ کسی سمت کی طرف منہ کر کے اس کی عبادت کرتی ہے. جس طرح یہود و نصارہ ہیں، آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ ان کے جو گرجا گھر ہوتے ہیں وہ آج بھی بیت المقدس کی سمت کی طرف ہے. مطلب یہاں پہ جو گرجے ہوتے ہیں ان کا منہ جو ہے جنوب کی طرف ہوتا ہے، اور ہماری مسجدوں کا جو رخ ہوتا ہے قبلہ کا وہ مغرب کی طرف ہوتا ہے. تو یہود و نصارہ کو یہی اعتراض تھا کہ مسلمان پہلے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے اور اچانک سے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بحث کو لا یعنی قرار دیا کہ جب یہ بات بیان ہو چکی، اللہ نے بیان کر دیا کہ ہر سمت اللہ کے لیے ہے اور ہر کنارہ اللہ کے لیے ہے. للہ المشرق والمغرب کا اعلان کر دیا کہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے. اصل مقصود ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی عبادت کرنے کا. اور پھر اللہ نے جب بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا حکم منسوخ کیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، تو یہود و نصارہ کو چاہیے تھا کہ جس رب کے حکم کی تعمیل پر وہ پہلے قبلہ میں عمل پیرا ہیں، اسی رب کے حکم کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اس کو بھی اپنے لیے قبلہ بنا لیں. خیر، انہوں نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے سے انکار کر دیا، جس طرح اس سے پہلے والے درس میں یہ بات بیان ہو چکی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ اب اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مومن کی شان بھی یہ ہونی چاہیے. اور حدیث مبارکہ میں بھی یہی تعلیم ہے کہ مومن جو ہے وہ لا یعنی گفتگو نہیں کرتا، بے معنی گفتگو نہیں کرتا. ہمارے ہاں اکثر جب بھی کوئی باتیں زیر بحث اور زیر عنوان رہتی ہیں تو 100 باتوں میں سے 90 باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا نہ کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہے نہ دینی مقصد ہوتا ہے، اور ان 90 باتوں میں یا الزام ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے. تو مومن کی شان کے لائق ہے ہی نہیں کہ وہ لا یعنی بات کرے. با مقصد کریں، با معنی بات کریں.
اور وہ بات کریں کہ جس کا آپ سے تعلق ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر قوم کوئی نہ کوئی سمت مقرر کر کے اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہر امت اپنے لیے کوئی سمت مقرر کرتی ہے۔ اب اس بحث میں نہ پڑو، جو تمہارے لیے قبلہ مقرر ہو گیا اس کی طرف اپنی توجہ کرو، اور فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگا دو، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگا دو۔ یعنی اب یہ اس چکر میں نہ پڑے رہو کہ کون سی سمت ہے کون سی سمت ہے، بس نیکی کا حکم ملے تو فوراً اس نیکی کے کام کی طرف دوڑ لگا دو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا فاستبقوا کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں اس وقت دوڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہو، مسابقہ اس کو کہتے ہیں، یعنی دوڑ کا مقابلہ۔ تو اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے سے بڑھنے کا کردار ادا کیا کریں، کہ ہم میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ فلاں نیکی کا حکم آیا، فلاں نیکی کی بات آئی، میں اس سے آگے بڑھوں، میں اس سے آگے بڑھوں، میں اس سے آگے بڑھوں۔ لیکن اور یہی صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، صحابہ کا یہی طریقہ تھا، حکم آتا اور ہر صحابی اس کوشش میں ہوتا کہ اس کام میں سب سے زیادہ میں آگے بڑھ گیا۔ اور ہماری سستی کا حال یہ ہے کہ 5 وقت اللہ کے گھر سے، اللہ کی طرف سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ اور ابھی بھی جو ہے اگر گھر میں 10 افراد ہیں تو 10 میں 8 وہ ہیں جو سیدھے سے نمازی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے، جبکہ صحابہ کرام کا جذبہ یہ تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر بیٹھے تھے، اچانک دل میں خیال آیا کہ اللہ کے سارے نبی اس دنیا سے پردہ فرما کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اور ہمارے نبی نے بھی اس دنیا سے ظاہری وصال کرنا ہے، کیوں نہ ہو کہ اپنی زندگی کے لیے ایک بات حضور سے پوچھوں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں کام نیکی کا ہے اور فلاں کام بدی کا ہے۔ یہ سوال ان کے دل میں آیا، اسی وقت گھر سے اٹھے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں محض گفتگو تھے، آپ کی گفتگو بھی دین ہوتی تھی، تعلیم ہوتی تھی، صحابہ کرام کے لیے تبلیغ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں گفتگو فرما رہے ہیں، حضرت وابسہ پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بات ختم کی تو آقا کریم نے حضرت وابسہ سے فرمایا کہ تعال یا وابسہ الیہ، اے وابسہ میرے پاس آ جا۔ حضرت وابسہ حضور کے اتنے قریب ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ مل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وابسہ بتاؤ کیا سوال لے کر آئے ہو؟ حضرت وابسہ ادب اور احترام کی وجہ سے بول نہیں رہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وابسہ تیرے سوال کا جواب بتا دوں یا سوال بھی میں محمد بتاؤں کہ تو دل میں کیا سوال لے کر آیا ہے؟ لیکن ہمارے پیارے نبی کا مقام دیکھیں کہ اللہ کے نبی جو ہے نہ صرف ظاہر کو جانتے ہیں بلکہ باطن کو بھی جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرے سامنے جو ہے اس کے سینے میں کون سا سوال جو ہے وہ انگڑیاں لے رہا ہے، تو آقا نے فرمایا سوال بھی میں بتاؤں یا صرف جواب دے دوں؟ تو صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر میرا سوال بھی آپ بتا دیں تو یہ میرے لیے اور اعزاز کی بات ہوگی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وابسہ تو مجھ سے یہ پوچھنے آیا ہے نا کہ مل خیر و مشر، کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور بدی کیا ہوتی ہے؟ وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم گھر سے لے کر یہاں تک صرف یہی سوال لے کر بیٹھا تھا کہ اپنے نبی سے پوچھوں گا کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور بدی کیا ہوتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا سوال بھی بتایا اور اس کا جواب بھی بتایا
کہ جب کوئی کام کرتے ہوئے تیرے دل میں کوئی کھٹک پیدا ہو جائے، کوئی شک پیدا ہو جائے اور تیرے دل میں اس کام کے بارے میں اطمینان نہ رہے تو اس کام کو چھوڑ دو، اور جس کام کو کرتے ہوئے تیرا دل مطمئن ہو جائے وہ تیرے لیے نیکی کا کام ہوگا میرے لیے۔ تو صحابہ کرام کا تو یہ ہے کہ نیکی کا کام پوچھنے کے لیے جو ہے گھر سے جاتے ہیں کہ ہم حضور سے پوچھ کے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ نیکیاں راستے میں ہیں، ان کے گواہ کے راستے میں ہیں، اور ہم نیکی کی طرف جو ہے اپنے قدم اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ وہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہمارے لیے کتنی بڑی مثال ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے فنڈ کا اعلان کیا، ہر صحابی جو ہے گھر کی طرف دوڑ پڑا، اور اس جذبے سے جا رہا ہے کہ ہر صحابی اس ذوق اور شوق سے جا رہا ہے کہ میں دوسرے صحابی سے بڑھ کر مال لا کر حضور کی خدمت میں جو ہے پیش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ مالی اعتبار سے سب صحابہ سے اگرچہ اس وقت کمزور تھے، مالی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے نہیں، مالی اعتبار سے، حضرت ابو ہریرہ گھر میں جتنے درہم ہاتھ لگے، جتنے دینار پڑے تھے، سب لے کر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں یہی تھا، میں لے آیا، اور یہی وہ درہم تھے کہ حضور نے تبوک کے موقع پہ لہرا کے بتائے تھے کہ یہ ابو ہریرہ کا مال ہے۔ عمر فاروق اس نیت سے جاتے ہیں کہ آج میں اتنا مال لے کے آؤں گا، صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی اس ارادے سے جاتے ہیں، اور ادھر حضرت صدیق اکبر کا عالم یہ ہے کہ آپ گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں کہ کوئی سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے، اور سارا کچھ لے کر حضور کے قدموں میں نچھاور کرتے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں ماں بقیت لأہلک یا ابا بکر کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کرتے ہیں ابا بقیت لهم الله ورسوله، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے صرف خدا کا اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے ہوں، باقی سب کچھ یہاں پہ لے آئے ہوں۔ اور پھر اس انداز میں آئے کہ اپنے تن کا لباس بھی اتار کر جو ہے اس فنڈ میں جاری کرتے ہیں، اور خود ٹاٹ کا لباس پہن کر، یہ بوری ہوتی ہے نا دھاگے والی، وہ والا لباس پہن کر کھجور کے کانٹوں کے ساتھ اس کو سی کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ ادھر یہ نیکی میں یہ سبقت ہے، نیکی میں اتنا بڑھنا ہے، نہ صرف فرش پر اللہ کے عرش پہ بھی چرچا ہو جاتا ہے۔ اللہ جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل آج میرے صدیق نے نیکی میں سب سے آگے بڑھنے کا جو کردار ادا کیا ہے، اے جبریل وہ دیکھنے والا ہے، اور فرشتوں میں اعلان کر دے کہ صدیق سب کچھ قربان کر کے ٹاٹ کا لباس پہن کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، سب ملائکہ کو حکم کر دے کہ وہ بھی آج نورانی لباس اتار کر صدیق کی طرح ٹاٹ کا لباس پہن۔ اور جبریل علیہ السلام کو بھی حکم ہوتا ہے کہ اپنے لباس میں نہ جانا، جیسا لباس صدیق پہن کر بیٹھے ویسا لباس پہن کے جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے پھر سلامتی کا تحفہ دیا جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جاؤ نبی کو سلام بھی بھیجو، اور نبی سے پوچھو بھی کہ صدیق سے پوچھے اس نے نیکی میں سبقت کی ہے، ہم نے ان کی خاطر سب کا لباس بدل کے رکھ دیا، صدیق سے پوچھو کیا یہ ہم پہ راضی بھی ہے کہ ہم سب نیکیاں کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ کہ وہ بھی اہل ایمان ہے، اور وہ بھی اہل تقوی اور اہل عمل ہے کہ جن کے لیے رضا کا پیغام رب کی طرف سے آتا ہے کہ تم راضی ہو گئے کہ نہیں ہو۔ تو جب نیکی کے معاملات میں یہ سبقت آ جائے، یہ خلوص آ جائے، للہیت آ جائے، اللہ کی رضا آ جائے، تو پھر ہماری نیکیاں جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ اور خزانہ بنتی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے نفسا نفسی اور ہمہ ہمی کے دور میں لیکن ہم شکایتوں کے تو انبار لگا دیتے ہیں، لیکن کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج بھی الحمدللہ نماز کی وہی برکتیں ہیں، قرآن کی وہی برکتیں ہیں، نیکی کی وہی برکتیں ہیں۔ یہ تو میڈ آف گاڈ دین ہے ہمارے پاس، یہ کوئی چائنا جاپان کا بنا ہوا تھوڑی ہے کہ وہ وقتی طور پر اور بعد میں ختم ہو جائے گی۔ یہ تو تا قیامت جو ہے یہ دین کی برکتیں الحمدللہ رہنی ہی رہنی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے کرنے والا بنائیں جس طریقے سے اللہ جو ہے ہم سے نیکی چاہتا ہے۔ وہاں پر ہماری جو ہے وہ دنیا داری، ریاکاری اور اپنی مطلب مرضی شامل نہ ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ،
अर्ज़ व समावात वल अर्ज़, फरमाया दौड़ लगा दो अल्लाह की बख्शिश मांगने के लिए, सारे जल्दी तेजी से दौड़ो कि तुम जाके अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल कर। जिन कामों में अल्लाह ने दौड़ लगाने का हुक्म दिया वहां पे हम कछुए की चाल चलते हैं, वहां पे कछुए की चाल चलते हैं, और जहां से अल्लाह ने बचने का हुक्म दिया वहां पे दौड़ के चले जाते हैं, दौड़ के चले जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारे ऊपर मनोसलवा है, ऐसा तो नहीं होता। तो पहले अपने आप को इन अहकाम के ताबे करना होगा। और फरमाया कि इस सिमत की बहस को छोड़ के नेकी के कामों में जो है आप आगे बढ़ो, और नमाजों की अदायगी है, बाकी अहकाम इलाही है, उनकी तरफ अपने आप को माइल करो। फरमाया ऐनमा तकूनु यातिकुमुल्लाहु जमीआ, तुम जहां भी होगे, जिस तरफ भी मुंह करके मेरी इबादत करोगे, क़यामत के दिन तुम सब ने मेरी बारगाह में जमा होना है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर मुमकिन पर कादिर है, यानी अपनी शान के मुताबिक जो उसके लायक है वो उस पर कादिर है। फरमाया मिन हैसु खरजता फवल्लि वजहका शतर मस्जिदिल हराम, तुम जहां भी हो अपना मुंह जो है मस्जिद हराम की तरफ कर लो। व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिका, और मस्जिद हराम की तरफ मुंह करना और खाना काबा को किबला बनाना ये किसी बंदे की तरफ से नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से है। व लल हक़्क़ु मिन रब्बिका, ये अल्लाह की तरफ से हक है। इन यहूद व नसारा के ज़हन में ये था ना कि भाई मुसलमानों ने अपनी तरफ से ये कर लिया, नहीं, बल्कि ये अम्र इलाही है, अल्लाह की मंशा भी इसी में है कि तुम्हारे लिए जो है खाना काबा किबला बन जाए। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और फरमाया अल्लाह तुम्हारे उन कामों से गाफिल नहीं है जो तुम करते हो। ठीक है, वो इन कामों से मुराद ये है कि भाई अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी में, उसकी पैरवी में जो तुम अपनी जिद हकदर्दी और अदा का मामला करते हो, अल्लाह ताला इनसे वाकिफ है। अल्लाह इससे भी वाकिफ है कि कौन उसकी रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए अपने आप को अल्लाह के हुक्म का ताबेदार बनाता है, और कौन जो है उसकी मर्जी और खुशनुदी के बगैर ये मामला करता है। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हमें भी आज के इस दर से कुरान से मिलने वाले हुक्म पर अमल करते हुए नेकी के हर काम में, कहीं पे भी नेकी का हुक्म मिले, कहीं पे भी नेकी की दावत मिले, किसी भी एतबार से नेकी का मौका जो है तुम्हें जिंदगी में मिले तो वहां पे पीछे नहीं हटना, ठीक है। बल्कि छोटी सी छोटी नेकी भी जो है वो कल क़यामत के दिन बहुत बड़ी बख्शिश और निजात का बायस बन सकती है। किसी नेकी को इसलिए ना छोड़ो कि उसको तुम मामूली समझो और छोड़ दो, और किसी गुनाह को इसलिए ना करो कि मामूली समझो और करने लग जाओ, नहीं। बाज़ छोटी छोटी नेकियां वो अल्लाह ताला की रहमत, बख्शिश और उसकी रजा का जरिया बन जाती हैं। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला अपने इस हुक्म पर हमें बकिया ज़िंदगी मुकम्मल अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह नेकियों के नूर से हम सबको माला माल फरमाए। और एक नेकी की दावत आखिर में आपको मैं ये दूंगा, मुझे कारी साहब ने बताया है अभी कि कल जो है वो बड़ी ग्यारहवीं शरीफ का ख़त्म शरीफ है इधर, तो उसके लिए जो नमाजी हजरात उसमें हिस्सा शामिल करना चाहें वो इन बुज़ुर्गों को या कारी साहब को जो है वो हिस्सा शामिल करवा दें, ताकि कल जो भी इन्होंने प्रोग्राम तरतीब देना है उसके मुताबिक ग्यारहवीं शरीफ का ख़त्म दिलाया जा सके। और उसकी इब्तदा में अपने से करता हूँ कि 5 रुपया जो है वो मेरी तरफ से कल वाले आपके इस ख़त्म शरीफ